اگلے دن ایک مولانا نے میرے خلاف کلپ چڑھایا اور اس میں کہتا ہے یہ بابے 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 بابوں کے خلاف بولتا ہے. حالانکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ان بابوں کو مانتا ہوں جو کتابوں کو مانے. بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے. ایک بابا کتاب کا ہی دشمن ہو جائے اور اپنی کتاب لکھ کے اپنی باتیں لکھ کے آپ کے حوالے کرے, اور وہ کتابیں جو نبی اسلام نے دی تھی, اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت, اس کو پس پش ڈال دے, وہ بابا کہاں سے ہے؟ اس نے بابے ہونے کا ریگارڈ اویل کیا ہے, وہ کتاب و سنت کی بنیاد پہ کیا. ہمیں بابوں سے کوئی دشمن, ہم خود بابوں کو کوٹ کر رہے ہیں, ان بابوں کو جنہوں نے کتابوں کو مانا ہے, جو کتابوں کے دشمن ہیں, ان بابوں کو ہم کیسے مان لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ نے دیکھا اور سنا یہ اس دنیا کا سب سے بڑا فراڈیہ کس طرح فراڈ کر رہا ہے کہ کتابوں کو مانو بابوں کو نہیں, اور صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں. بابوں کی عزت صرف کتابوں کی وجہ سے کی جاتی ہے, اور جو بابے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن پاک نہ پڑھنا, حدیث پاک نہ پڑھنا, تو ان کی بابیت کھینچ لینی چاہیے. میں اب آپ کو بتاؤں گا یہ بڑا فراڈیہ مکار ہے, جھوٹ بولتا ہے کہ ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں. اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں امام مالک کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, کہ امام مالک نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن و سنت نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ بابوں کو چھوڑو. اب کہہ رہا ہے کہ ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں, ان کتابوں کی وجہ سے ان بابوں کی عزت ہوتی ہے, ہم ان بابوں کو مانتے ہیں. تو اب امام مالک کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے یہ بھی ذرا سنیے. اور یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے مدینہ شریف, ننگے پاؤں پھر رہے تھے. یار یہ آپ لوگ کس نے آپ کو یہ باتیں پڑھائی ہیں خدا کے لیے؟ یہ نہیں. اور وہ امام مالک کی طرف منسوخ کیا. یار امام مالک کو تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں نا, مجھے بتائیں حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی, یہ رول ماڈل ہے امت کے لیے, یہ آپ کے بزرگ بابے رول ماڈل ہے. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا یہ بات کس کے لیے کر رہا ہے, کہ امام مالک کے لیے کہہ رہا ہے نا, کہ امام مالک ننگے پاؤں پھرتے تھے. امام مالک کو چھوڑیے, ابوبکر, عمر, عثمان رضی اللہ عنہم کیا وہ ننگے پاؤں پھرتے تھے؟ ان بابوں کو چھوڑو, یہ آپ کے رول ماڈل نہیں ہے. پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں, اور ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں. اب جہاں ادب احترام کی بات آئی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ادب احترام کرتے تھے مدینہ پاک کا, تو اب کہہ رہا ہے کہ ان بابوں کو چھوڑو, بزرگ بابوں کو چھوڑو. یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ امام مالک کو کہہ رہا ہے. تو امام مالک نے کہا ہے کہ قرآن و سنت کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بڑا جھوٹا اور مکار ہے. اور بابا اس لفظ کی کس طرح یہ ترجمہ تشریح کر رہا ہے یہ بھی ذرا سنیے, آپ حیران ہوں گے کہ کتنا اس کے پاس علم ہے. پتہ یہ بابا, میرے بچے مجھے بابا کہتے ہیں. یہ لفظ بیسیکلی پاپا جو ہے نا انگلش کا لفظ, اسی کی عربی میں, کیونکہ عربی میں پے نہیں ہوتی ہے نا, تو یہ عربی بھی اپنے جو ماں باپ کو نا بابا ہی کہتے ہیں. وہ وہاں سے اردو میں ٹریول ہو گیا. لو جی آج نئی گل لے جاؤ, یہ پاپا کی ٹرانسلیشن ہے بابا. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا کہ نئی بات لے لو. یہ جو بابا ہے نا, اصل میں یہ پاپا تھا انگلش میں, تو انگلش سے ٹرانسفر ہو کے جناب عربی میں بابا ہو گیا, کیونکہ عربی میں پے نہیں ہوتی. دوستو آپ نے دیکھنا ہے, ڈکشنری اٹھائیں, فیروز اللغات اٹھائیں, وہاں لکھا ہوگا بابا. آپ کو معلوم ہو جائے گا بابا کا معنی کیا ہے, دادا, پتا, بزرگ. آپ ابھی لکھیں, موبائل پہ لکھیں, اردو میں بابا لکھیں, آپ کے سامنے معنی آ جائے گا. کہ یہ ترکی میں بھی استعمال ہوتا ہے, ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور یہ فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. بزرگ, بابے, بزرگ, اور جو اولیاء کرام ان کو بابے کہتے ہیں. بابا فرید, بابا گنج چکر رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ فارسی کا لفظ ہے, ہندی میں استعمال ہوتا ہے, ترکی میں استعمال ہوتا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی یہ انگلش سے ٹرانسفر ہو کے تو عربی میں آیا ہے. یہ آپ اس کا علم ہے. اور آگے دیکھیے, کہتا ہے نا کہ ہم ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں. اب ان بابوں کے بارے میں جو کتابوں کو مانتے ہیں اور آج تک وہ ہمیں سکھاتے آئے ہیں, مسائل بتاتے آئے ہیں, ان کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے. تو سب ایک دوسرے کو ابلیس کہہ رہے ہیں. ابلیس کون ہے؟ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی, شروع میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں. نبی الاسلام نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی. آپ نے پھر اس پہ انگلی رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا, سورہ الانعام آیت نمبر 153. یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ مستقیم ہے, اس کی پیروی کرو, ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں وہ رائے حق سے بہکا دیں گے. اس کی وصیت تمہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وہ ابلیس کے راستے وہ ہیں. اور ابن ماجہ میں حدیث ہے 2 لکیریں اس طرف کھینچی اور 2 اس طرف.
चारों रास्ते ही हक पे हैं। अब वह इस्तान के रास्ते हैं, बीच वाला मेरे सर, हम बीच वाले पे हैं। इमामों को हम बुरा नहीं कह रहे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे ईसाइयत को हम बुरा कहते हैं। इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल के नाम पे फिरकों को बुरा कहते हैं। उन इमामों को तो हम, उन्हीं की तो हदीस की किताबें यहां रखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना कि हम सीधे रास्ते पर हैं। यानी चारों हक पर कहते हैं चार, तो हम सीधे रास्ते पर हैं और ये बाकी सारे इब्लीस के रास्ते पर हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और हम जो है इन इमामों की इज्जत करते हैं, लेकिन इन इमामों के नाम पर जो फिरके बने हुए हैं उनके मुखालिफ हैं। दोस्तों, आप पूरी दुनिया घूम के देखें, आज तक आपको नहीं मिलेगा कि कोई फिरका शाफी हो, फिरका मालकी हो, फिरका हम्बली हो। तो ये तो फिका है। और आज तक उन बुजुर्गों ने जो फिका हनफी को आगे हम तक पहुंचाया, फिका मालकी को हम तक पहुंचाया, फिका हनफी को हम तक पहुंचाया, फिका शाफी को हम तक पहुंचाया, ये सारे बाबे थे, ये बुजुर्ग थे। यानी बाबे जो ये कहना इंग्लिश का लफ्ज है, इसको ये भी पता नहीं कि इंग्लिश का लफ्ज है। आप देख लें खुद जाके, फारसी का लफ्ज है, तुर्की में इस्तेमाल होता है, हिंदी में इस्तेमाल होता है। बुजुर्ग और वो अल्लाह के प्यारे लोग, वो है बुजुर्ग और बाबे, उनको कहते हैं। तो अब उन्होंने हम तक इस्लाम पहुंचाया। जितने भी रावी हैं हदीस पाक की सनद के, जितने रावी हैं हदीस पाक की जो सनद आती है उसमें सारे वो अल्लाह के प्यारे बुजुर्ग हैं। इब्न हजरत अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी तो बाबे ना, जिन्होंने हमें हदीस के तशरीह करके बताई। अल्लामा ऐनी, वो हनफी, उन्होंने हमें बुखारी की तशरीह करके दिखाई बताई। अल्लामा नोवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सही मुस्लिम की तशरीह की। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, इस तरह बहुत सारे मुहद्दिसीन, उन्होंने हमें दीन सिखाया, हम तक बातें पहुंचाई। तो ये बुजुर्ग बाबे हैं ना, इनके बारे में ये क्या कह रहा है कि इब्लीस के रास्ते पर है। आपको मालूम होना चाहिए कि किस रास्ते पर जा रहा है और कितना बड़ा ये मक्कार और फिराडिया है। तो मैंने आपको चंद क्लिप दिखाया कि ये अपने आप को खुद झूठा करता है। यानी इसकी एक जुबान नहीं है, इसका एक मुंह नहीं है। किसी वक्त कहता है इन बाबों को छोड़ो, हम इन बाबों को रोल मॉडल बनाएंगे। कभी कहता है कि इन बाबों को मानो जो किताबों को मानते हैं। तो क्या इमाम मालिक किताबों को नहीं मानते थे? वो मुहद्दिस थे, उन्होंने हदीस की किताबें लिखी हैं। तो उनके बारे में कह रहा है कि बुजुर्ग बाबे हमारे रोल मॉडल नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। सरासर फिराड है ये। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।